بڑی تعداد میں اکثریت کا انکار کیا ہے کہ بھائی سب کو کہاں دیا ہے، چند ایک کو دیا ہے بس، یہ ہے۔ تو علم تو دیا گیا ہے، لیکن عام لوگوں کو یہی کہا کہ بھائی امر ہے۔ اچھا، اب روح کیا ہے؟ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وحی الہی نازل ہوئی، اور سورۃ الاسراء میں آیا وَيَسَأَلُونَكَ، اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الروح، روح کے بارے میں، قل اور روح من امر ربی، تو یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من علم الا قلیلا، اور روح کا علم ہم نے بہت ہی گنے چنے لوگوں کو دیا ہے، سب کو نہیں دیا ہے۔ یعنی یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی سب کو تھوڑی بتا دیں گے ہم یہ حقیقت۔ اچھا، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس آیت کو پڑھنے سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کہہ دیا کہ بھائی اتنا بتا دو کہ یہ روح اللہ کا امر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا وما اوتیتم من علم الا قلیلا، کہ اور یہ جو روح کا علم ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اتنا ہی سب کو کہا ہے کہ یہ میرا امر ہے، نہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے روح کا علم دیا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بڑی قلیل ہے، سب کو نہیں دیا، لیکن انکار بھی نہیں کیا کہ بھائی ہم نے کسی کو نہیں دیا، علم دیا ہے، وما اوتیتم من علم، اور یہ علم ہم نے کہاں کسی کو دیا ہے الا قلیلا، سوائے چند ایک کے۔ اچھا، بہت بڑے فلسفی ایسے بھی ہیں مولانا صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل انکار کر دیا ہے کہ کسی کو علم دیا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، الا قلیلا کا مطلب ہے سوائے چند ایک کے، سب کا یہاں پر انکار اللہ نے نہیں فرمایا، یعنی ایک بڑی تعداد میں اکثریت کا انکار کیا ہے کہ بھائی سب کو کہاں دیا ہے، چند ایک کو دیا ہے بس، یہ ہے۔ تو علم تو دیا گیا ہے، لیکن عام لوگوں کو یہی کہا کہ بھائی یہ امر ہے۔ اچھا، اب روح کیا ہے؟ پہلی بات تو قرآن سے مل گئی ہمیں کہ یہ اللہ کا امر ہے، اور اس کے بعد کہہ دیجیے بھائی اتنا کافی ہے تمہارے سمجھنے کے لیے، تم زیادہ آگے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی۔ لیکن اس کے بعد یہی بتایا کہ علم دیا ہے کسی کو، اب جو دیا ہے کسی کو علم، تو وہاں سے وہ علم آیا بھی ہے، ہوگا سینہ بسینہ، علم لدنی چلتا ہوا۔ تو وہ علم لدنی کیا کہتا ہے روح کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا سانس ہے، کھینچ لے گا تم گئے۔ تم نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے نا ملک الموت کو روح قبض کرتے ہوئے، دیکھا ہے تم نے؟ وہ یوں ہی نکالتا ہے جیسے حقہ پیتے ہیں، حقہ پیتے اندر سانس لیتے ہیں نا، لیکن تم باہر نکال دیتے ہو، تو وہ ایسا نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایسی ایک اللہ کا سانس ہے کہ جس میں کوئی سانس نہیں ہے، انسانی سانس جیسا نہیں ہے یہ۔ اور پھر اللہ کے امر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے امر جاری کیا ہے کہ اس روح کو اس لیے بنانا ہے، تو اس امر میں جو نیت اللہ کی اور ارادہ جو ہے وہی اس روح کی صفت بن جائے گی۔ یعنی امر اللہ کا یہ تھا میری محبت کرنے والی روح بنے، تو وہ محبت والی روح بن جائے گی، میرے غضب والی روح بنے تو وہ غضب والی روح بن جائے گی، یہ۔ اچھا، روح کی پاور کیا ہے؟ روح کی پاور یہ ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کے جلوے کا مظہر بن سکتی ہے۔ اب یہ جلوہ کیا ہوتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں مینیفیسٹیشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جن لوگوں کو پتا ہے پروجیکٹر کے بارے میں، پروجیکٹر دیکھا ہے نا آپ نے؟ پروجیکٹر وہ ہوتا ہے جو سامنے ایک پردہ ہے یا سفید دیوار ہے، تو اس کے اوپر وہ یعنی امیجز، یعنی موونگ امیجز اور اسٹل امیجز پروجیکٹ کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو عام لینگویج میں تو ان امیجز کو سامنے والے پردے کے اوپر دکھانا پروجیکشن کہلاتا ہے، روحانیت میں مینیفیسٹیشن کہلاتا ہے۔
تو پردہ ہو گیا تیری روح، جلوہ جو رب کا تصور آیا ہے وہ ہو گیا مینیفیسٹیشن، تیری روح ہو گیا، اور جو اس پہ رب کی تصویر آ رہی ہے، جو رب کا وہاں آ رہا ہے نقش، تو وہ مینیفیسٹیشن کہلائے گا، اس کو آپ کہیں گے جلوہ۔